بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم محمد ابو منصور امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ کا پورا نام محمد بن محمود ابو منصور ماتوریدی سمرقندی حنفی ہے۔ اسلامی فقہ قرآنی تفسیر کے ایک مشہور عالم تھے۔ امام ماتوریدی مذہب اہل سنت ماتوریدیہ کے بانی ہیں۔ آپ اپنے دور کے علماء کرام کے درمیان ایک اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری کے ہم عصر تھے۔ ناظرین، آپ کی ولادت عباسی خلیفہ المتوکل کے عہد میں ہوئی۔ سمرقند کے قریب ماتورید میں پیدا ہوئے۔ ماتوریدی نسبت ہے ماتورید کی طرف، اور یہ سمرقند ماوراء النہر میں ایک مقام کا نام ہے۔ آپ کے القابات میں سے امام ابو منصور الماتوریدی کو بھی علماء امت نے امام الہدا، امام المتکلمین، امام اہل سنت وغیرہ القابات سے یاد کیا۔ اسلامی الہیات، تفسیر قرآن اور اسلامی فقہ میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کے اساتذہ ابو نصر العیاضی، ابو بکر الجوزجانی، امام ابو سلیمان موسیٰ بن سلیمان الجوزجانی، نصیر البلخی، محمد بن مقاتل الرازی ہیں۔ آپ نے جن مشائخ سے علم حاصل کیا، ان سب کی سند امام اعظم ابو حنیفہ النعمان سے ملتی ہے۔ ناظرین، آپ علوم قرآن، اصول فقہ، علم الکلام و عقائد کے بے مثال اور مستند امام ہیں، اور آپ کی پوری زندگی حمایت اسلام و نصرت عقیدہ اہل سنت والجماعت سے عبارت ہے، اور آپ بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے امام جلیل، محافظ عقائد اہل سنت قرار پائے۔ معتزلہ اور دیگر فرق زالہ کا اپنی مناظرات و مہارات میں اور تصنیفات و تالیفات میں بھرپور رد و تعاقب کیا، اور تمام عمر عقائد اہل سنت کی حفاظت و صیانت و تبلیغ و تشہیر کی۔ آپ کی تالیفات میں کچھ کے نام اس طرح ہیں: التوحید، اوہام المعتزلہ، الرد علی القرامطہ، ماخذ الشرائع اصول الفقہ، کتاب الجدل، تاویلات قرآن، تفسیر الماتوریدی، شرح الفقہ الاکبر منسوب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ صاحب کتاب کشف الظنون نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی وفات 332 ہجری میں ہوئی۔ دیگر کئی مورخین نے سن وفات 333 ہجری بھی لکھی۔ عبداللہ الکرشی نے بھی الفوائد البہیہ میں سن وفات 333 ہجری ہے، اور آپ کی قبر سمرقند میں ہے۔ امام اہل سنت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ جب امام ماتوریدی بڑے ہو رہے تھے تو کچھ فرقوں، خاص طور پر معتزلی، قرامتی اور شیعہ کے خلاف ایک ابھرتا ہوا رد عمل تھا۔ امام ماتوریدی دوسرے دو ممتاز علماء کے ساتھ نے خاص طور پر اسلام کے عقیدے پر لکھا۔ دیگر دو عراق میں ابو الحسن الاشعری اور مصر میں احمد بن محمد الطحاوی تھے، جبکہ الاشعری امام ماتوریدی کے ساتھ مل کر سنی تھے۔ انہوں نے ابو حنیفہ کی مکتب سے لے کر اپنا الہیات خود بنایا اور اسے منظم کیا، جو ان کے ہم عصر امام الطحاوی سے مختلف تھا، جنہوں نے ابو حنیفہ کے عقائد کی تصدیق کی تھی۔ قطع نظر دونوں اپنے عقیدے میں لیکن مختلف نقطہ نظر کے ساتھ حنفی تھے۔ جمارت نے استدلال کیا کہ الاشعری نے بیان کیا ہے کہ خدا فرد کی طاقت اور اس کی مرضی پیدا کرتا ہے، اور اصل عمل جوہائی کے مطابق الہیات کے ایک فیٹلسٹ سکول کو راستہ دیتا ہے، جسے بعد میں الغزالی نے ایک مستحکم شکل میں پیش کیا۔ تاہم انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق الاشعری نے
کسب کے نظریے کو اس بات کی وضاحت قرار دیا کہ کس طرح آزاد مرضی اور پیش گوئی کو ملایا جا سکتا ہے۔ ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماتوریدی نے یہ تصور پیش کیا کہ خدا انسان کے اعمال کا خالق ہے، حالانکہ انسان کے پاس عمل کرنے کی اپنی صلاحیت اور مرضی تھی۔ امام ماتوریدی اور الاشعری خدا کی صفات کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، نیز کچھ دیگر معمولی معاملات میں بھی۔ بعد میں عظیم سلجوق سلطنت اور سلطنت عثمانیہ جیسی ترک معاشرے کی ریاستوں کے اثرات کے ساتھ حنفی ماتوریدی سکول بڑے علاقوں میں پھیل گئے جہاں حنفی سکول آف لا رائج ہے، جیسے پاکستان، افغانستان، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، بلقان، روس، چین، قفقاز اور ترکی۔ امام ماتوریدی کو دوہری عقائد اور دیگر پرانے فارسی مذاہب کا بے پناہ علم تھا۔ اس طرح ان کا کتاب التوحید جدید محققین کے لیے ایک بنیادی ذریعہ بن گیا، جس میں ایرانی مینیکینزم، برہمنوں کی ایک گروہ اور کچھ متنازع شخصیات جیسے ابن الراوندی، ابو عیسیٰ الوارق اور محمد بن شبب کے بارے میں بھرپور مواد موجود ہے۔